واقع کربلا میں نے عرض کیا تھا، اور اہل بیت اطہار کا جو تذکرہ ہے ہمارے ہاں عام طور پہ وہ ایک جذباتی کانٹیکسٹ میں زیادہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے، مگر اس کو جو اس کا ایکچول پیراڈائم ہے اور جو اس کی معقولیت ہے، جو اس کی واقعیت ہے اور جو اس کی ناگزیریت اور سگنیفیکنس ہے، اس کو اگنور کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سیریز میں جو آج سے شروع ہو رہی ہے، کربلا کے کچھ ایسے پہلو اور بعد ازاں اس کے ایسے اثرات جو امت مسلمہ پر مرتب ہوئے، ان کا ہم ایک ایک کر کے ذکر کریں گے۔ اور اس پوری گفتگو میں میرا جو بنیاد ہوگی وہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہوگی۔ تاریخی کتب میں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لوگ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی۔ تو اس پوری بحث میں ہمارا جو مطمع نظر ہوگا، جو بنیاد ہوگی، وہ قرآن مجید ہوگا، کہ وہ قرآن مجید کے کون سے اساسی تصورات تھے جن کو ماننے کے لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا، اور ان پر کیا ضرب لگ رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے ذریعے کربلا میں جا کے ان کو کیسے بچایا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد ان کے کیا اثرات امت پر مرتب رہے۔ سب سے پہلا تصور وہ ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو خلق کیا، پیدا کیا، اور وہ واضح آیت ہے، معروف آیت ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے اللہ فرماتا ہے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ اب یہ لفظ عبادت کیا ہے؟ عربی محاورے میں اور حجاز کی عربی لغت میں اس کے استعمالات کیا ہیں؟ قرآن اس لفظ عبادت کو کیا لیتا ہے، اور کربلا کے ساتھ اس لفظ عبادت کا کیا تعلق ہے؟ یہ نقطہ ہے، اگر ہم آج اس کو مکمل کر سکے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ ہمارے ہاں عبادت کا عام طور پہ اور خاص طور پہ کربلا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے، امام حسین نے سجدے میں سر کٹائے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ بہت بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جبکہ یہ تو ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ فضیلت بھی ہے لیکن فطرت ثانیہ تھی، کمال اس سے بڑھ کے اور ہیں جس کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ عبادت کا لفظ اگر آپ اس پر غور کریں، چونکہ یہ جو عرب میں قرآن آیا تھا تو ہر لفظ اور ہر اصطلاح اور ہر تصور کی عربی لغت کے ساتھ جو اس وقت کے استعمالات تھے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کی اصل کرکس تک پہنچ سکیں۔ تو عربی کے لیے عبادت کے لیے عبودہ، عبودیہ، عبد، یہ تمام اصطلاحات ہیں۔ عبدہ یا عبدو سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کی اصل ہے، اور اس کے بعد اس کے سارے مشتقات ہیں جتنے مرضی نکال لیں۔ اس کے اصل معنی ہیں تذلل کے، خضوع کے، عاجزی کے، جھک جانے کے، مٹ جانے کے، اطاعت کرنے کے، پیروی کرنے کے، جواب دہی کے، اپنے آپ کو کسی کے آگے سرنڈر کر دینے کے، کلیتاً اپنے ارادے کو ختم کر دینے کے، کسی کو اپنا آقا و مولا مان لینے کے، یہ تمام اس کے مفاہیم ہیں جو بیان ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے سامنے اپنی سپر کو ایسے ڈال دینا کہ انحراف یا سرتابی کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور جو وہ کہے اس کو من و ان مانتے رہنا، اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، عربی لغت میں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر ایک اور مفہوم ہے، اس مفہوم میں بعیر معبد، اونٹ کو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ تابعدار اونٹ ہے، معبد عبدہ سے بنا ہے، جو سواری کے لیے پوری طرح رام ہو چکا ہے۔ اب اس پر بیٹھو، اس پر جتنا بوجھ لا دو، اس کو جس سخت ریگستان، گرم، خشک علاقے میں لے کے جاؤ، یہ سواری کے لیے رام ہو چکا ہے۔ یہاں سے معبد سے عبد بنا، جو اطاعت کے لیے اپنے آقا و مولا کا حکم ماننے کے لیے رام ہو چکا ہو۔ اور جس طرح اس اونٹ میں کوئی ذرہ نہیں ہے جو اپنے مالک جو اس کے اوپر بیٹھا ہے اس کی سرتابی کرے گا اور اس سے انحراف کرے گا اس کے حکم سے، اسی طرح انسان کے وجود کے اندر بھی کوئی رمق نہ ہو کہ وہ اپنے مالک سے سرتابی کر سکے۔ اگر یہ نفسی کیفیت اسے میسر ہے تو وہ حالت عبادت میں ہے۔ نماز میں داخل ہونا یا تلاوت کے لیے قرآن مجید کو کھولنا یا کوئی ایسی عبادت میں داخل ہونا، یہ ارکان اور فرائض میں جانا ہے، یہ محض عبادات میں جانا نہیں ہے۔ اگر آپ کی نفسی کیفیت یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ حالت عبادت میں ہیں، آپ بے شک سو بھی رہے ہوں،
احادیث صحیحہ کا مفہوم۔ پھر اس کے بعد اس راستے کو بھی الطریق المعبد کہتے ہیں، جس کو سفر کے لیے خوب پچھاڑ پچھاڑ کے اور دبا دبا کے راستہ کر دیا گیا۔ آپ جاتے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں، اونچ نیچ ڈھلوان، وہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی اور انسان بھی آرام سے نہیں چل سکتا، لیکن ایک آپ کے سامنے یہ کارپیٹڈ روڈ ہے، بالکل اس کو بلڈوزر چلا کے پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر کر کے پورا ایک پروسیس سے گزار کے اس کو سفر کے لیے کیا کر دیا گیا ہے، راستہ کر دیا گیا۔ اب اس پر سفر دشوار نہیں ہے، بالکل یہی سے الطریق المعبد، وہ ایسا راستہ جو عبد بن چکا ہے، بندہ بن چکا ہے، کیونکہ اب اس پر کوئی بھی سواری چلتی ہے تو وہ سواری میں کوئی مزاحمت نہیں پیدا کرتا، بلکہ اس کے ممد اور معاون۔ یہیں سے انسان عبد بنتا ہے، یعنی عبد وہ ہے جس کو احکام الہی کے ذریعے وہ اپنے نفس کی اس حد تک تطہیر کر چکا ہو اور اس حد تک مصفہ، منزہ اور مزکہ ہو چکا ہو کہ پھر اطاعت الہی کی راہ میں وہ جتنی دور تک اس کو چلائے وہ چل سکے اور کہیں پہ انحراف کا کوئی گنجائش پیش نہ آئے۔ ان مفاہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب میں چلے جائیں، ابتدائی کتب میں سے، اس لفظ کا وہاں سے پورا بہت تفصیل ہے، کئی صفحات لکھی ہیں، 50 کے قریب، اس صفحات میں سے خلاصہ نکالیں تو پھر 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بلکہ اگر خلاصہ نکالیں تو 5 مفہوم عبادت کے لسان العرب سے اخذ ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم صرف پہلے 2 پر بات کریں گے، پھر ان 2 کو قرآن سے لیں گے اور پھر ان 2 کا کربلا میں انتباہ کر کے گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ پہلا ہے، جس طرح میں نے خلاصہ عرض کر دیا، اب اسی کو کھول کے الگ الگ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں۔ العبد المملوک خلاف الحر، ایسا بندہ جو مملوک ہو، غلام ہو، خلاف الحر، اور اس کی عادات آزاد بندے والی نہ ہوں، حریت سے حر ہے، آزاد نہ ہوں، یعنی آزاد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو کسی کو جواب دہی نہ ہو، جو خود اپنی مرضی کا مالک ہو، جو اس کے دل میں آئے وہ کرے اور جو اس کے دل میں آئے وہ نہ کرے، کوئی کسی کے ہاں وہ رسپانسبل نہ ہو، وہ ذمہ دار ہستی نہ ہو۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے جو مملوک ہوتا ہے، کسی کے تابع ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے آگے ڈال دیتا ہے، کسی کی مرضی کو اپنی مرضی پر مسلط کر لیتا ہے، یہ عبد ہوتا ہے۔ اس مفہوم میں لفظ عبد قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا اور حدیث میں بھی استعمال ہوا۔ قرآن مجید سب سے پہلے لے لیتے ہیں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّوهَا عَلَيَّ، یہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دونوں کا جو فرعون کے دربار میں اس سے مکالمہ ہوا تھا، وہ مکالمے کے چند الفاظ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی کہ ان دونوں نے کہا کہ اے موسیٰ اور فرعون، جب فرعون نے حضرت موسیٰ پر احسان جتایا تھا کہ اے موسیٰ تو میری مخالفت کر رہا ہے جبکہ میں نے تو تجھے پالا ہے، یہ احسان جتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسان کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ تو نے جس احسان کا مجھے تانا دے رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو عبد بنا لیا، یعنی اپنا غلام بنا لیا، مملوک بنا لیا، بنی اسرائیل کو اپنی مرضی، ان سے ان کی مرضی چھین لی اور ان کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا، یہ احسان کیا ہے تو نے مجھ پر، اس کے احسان کا جواب دے رہے تھے۔ تو مفہوم کیا تھا؟ یعنی بنی اسرائیل کو جو فرعون نے اپنا تابع بنا لیا تھا اور ہر بات میں بنی اسرائیل میں سے، حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی سے اگر بچے پیدا کرتے تھے تو لڑکیوں کو وہ مروا دیتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اس حد تک وہ ان کے زیر سایہ آ چکے تھے اور اس حد تک وہ ان پر گرفت کر چکا تھا۔ اس پورے تصور کو عبد کے نام سے یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا، اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا ثلاثۃ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کا میں مستغیث ہوں گا قیامت کے دن، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرے گا یا کسی آزاد کو غلام بنا لے گا، یعنی جو کسی غلام کو آزاد بنانے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اسے غلام بنا لے گا، یعنی کوئی غلام ہے اس کو کسی نے آزاد کیا ہے وہ پھر غلام بنا لیتا ہے، یا ویسے ہی کوئی آزاد ہے اس کو پکڑ کے غلام بنا لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس شخص کے خلاف میں قیامت کے دن مقدمہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں بات، یعنی یہ عبد کا یہ مفہوم ہے ایک، یعنی اب مفہوم ہم جو پہلا مفہوم سمجھے اس کو پلے باندھ لیجئے، اس کے تناظر میں ہم نے پوری کربلا ڈسکس کرنی ہے، روایتی انداز میں نہیں کرنی۔ تو گویا پہلا مفہوم عبد کا، اور پہلا مفہوم جو قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا یہ ہے کہ وہ مملوک ہو، وہ غلام ہو، ہر معاملہ اپنے آقا کے سپرد رکھے، آقا کی ہر مرضی کا پابند ہو،
غلام ہو، جواب دہ ہو، اور اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہ سمجھے۔ جس کی یہ فکر ہے اور یہ عمل ہے اور یہ کردار ہے وہ عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ دوسرا مفہوم جو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے لسان العرب سے، وہ ہے العبادۃ طاعۃ مع الخضوع۔ پہلا مفہوم تھا مطلق جھک جانے کا، اپنے ارادے کو سپرد کر دینے کا، اور اب دوسرا مفہوم عبادت کا یہ آتا ہے اطاعت مع الخضوع، ایسی اطاعت جس میں حد درجہ ادب اور تعظیم ہو۔ یعنی اب صرف جھک جانا نہیں ہے، بلکہ جھک کے وہ کرنا ہے جو وہ کہہ بھی رہا ہے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے عبد الطاغوت اے اطاعتہ، طاغوت کے بندے ہم اصطلاح سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ طاغوت نے ان کو پیدا کیا، مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو طاغوت کے آگے یوں جھکا چکے ہیں کہ جو طاغوت کی مرضی ہے وہی وہ کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے ایاک نعبد، سورہ فاتحہ میں آپ سب جانتے ہیں اس کا مفہوم ہے اے نطیع الطاعت، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کسی کو اے مولا اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی اطاعت کی جائے، صرف تو ہی اس قابل ہے کہ تیری اطاعت کی جائے۔ پھر آگے اعبدوا ربکم اطیعوا ربکم، جہاں پہ عبد کا مفہوم آیا ہے تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اطاعت کے معنی میں آیا، اور پھر قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 43 میں یہ بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تناظر میں قومہما لنا عابدون، جب وہ گئے نا کہ فرعون ہماری اطاعت کر اور ظلم اور سرکشی سے باز آ، فرعون نے آگے پتہ کیا کہا کہ قومہنا لنا عابدون، کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی اطاعت کروں جبکہ ان دونوں کی قوم تو میری اطاعت کرتی ہے۔ یہاں عبد اطاعت کے مفہوم میں آ گیا، سمجھ گیا؟ یہ دو مفہوم تھے جس کو آج ہم نے بیان کرنا تھا۔ اب ان دو مفاہیم کا ہم قرآن مجید، اب آپ سمجھ گئے پہلا مفہوم کیا تھا؟ مملوک ہونا، غلام ہونا، پابند ہونا، جواب دہ ہونا اور آزاد نہ ہونا، اور دوسرا مفہوم تھا اطاعت کرنا، پابندی کرنا، عبادت گزاری کرنا، فرما برداری کرنا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ اب ہم جب قرآن مجید کی طرف پلٹتے ہیں ان آیات کو لے کر، سورہ مومنون میں قرآن فرماتا ہے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ یہ دو شخص جو ہیں، دو آدمی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کہا مانو اور ہمارے پیچھے چلو، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے اور ہمارے پیچھے چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اسی طرح سورہ الشعراء میں ہے، پھر اسی طرح آگے جا کے سورہ شعراء میں فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا فرعون تو مجھ پر وہ احسان جتاتا ہے کہ جس کا بدلہ یہ کہ تو نے میری قوم کو بھی اپنا زیر نگیں اور تابع بنا لیا۔ ان دو آیات میں یہ سمجھنے کہ ان دو آیات میں جو اطاعت کا مفہوم بیان ہوا وہ غلامی، فرما برداری، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کسی کے آگے ڈال دینا، کسی کا تابع فرمان بنا دینا، اس مفہوم میں ہو۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں یا ایھا الذین آمنوا، اب اطاعت کا اگلا مفہوم سنیے، پچھلی دو آیتیں ہو گئیں، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف میرے ہی بندے اور میرے اطاعت گزار ہو۔ حیرت ہے کہ کیا لنک ہے، پاک چیزوں کو کھاؤ، شکر ادا کرو اگر میرے ہی بندے ہو۔ لنک یہ ہے کہ عرب کے دور میں، پرانی عرب دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کی اپنی روایات تھی، اس قبیلے کا جو بڑا ہوتا تھا، جو مذہبی سردار ہوتا تھا اور قبائلی سردار ہوتا تھا، وہ طے کرتا تھا اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اگر قبائل کی آپس میں دشمنی آئے تو ایک قبیلہ اپنے لیے جو چیز جائز رکھتا تھا دوسرا اس کی دشمنی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتا، اور یہ عام رواج تھا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم ان قیود کے پابند ہو جو قیود تمہارے مذہبی رہنماؤں نے بنائی اور تمہارے قبائلی رہنماؤں نے بنائی ہیں، ان قیود کے پابند ہو، تو پھر سن لو کہ ان قیود کا پابند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان کے پابند ہو، اللہ کے پابند نہیں ہو۔ اور اللہ کے پابند ہونے کی مراد یہ ہے کہ صرف وہ حلال جانو جو اللہ نے حلال کی ہے، اور صرف وہ حرام جانو جو اللہ نے حرام کی ہے، اور حلت اور حرمت
اور اطاعت و فرما برداری میں ان کے تمام ضابطوں کو اٹھا کے پھینک دو اور صرف اس ضابطے کو اپنے اوپر لاگو کرو جو اللہ کا بنایا ہو۔ یہ مفہوم ہے کہ اچھی چیزیں کھاؤ جو اللہ نے اچھی کہہ دی، اور بری چیزیں چھوڑو جو اللہ نے بری کہہ دی، اور شکر ادا کرو ان کنتم تعبدون، اگر اللہ کے تابع دار ہو اور اللہ کے فرما بردار ہو تو پھر حلال و حرام کے باب میں، کھانے پینے کے باب میں، معاشرتی روایات کے باب میں، سماجی اور تمدن کی جو کلچر ہے اس کے باب میں، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ کے اصولوں کو فالو کرو۔ ہاں اگر تم اللہ کے بندے نہیں ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ جس کے مرضی اصولوں کو فالو کرو۔ یہ عبادت کے مفہوم کے اندر اس کی توضیح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید نے پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں بیان کیا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ من لعنہ اللہ وغاضب علیہ، کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا انجام کن لوگوں کا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار ہوئی یعنی لعنت ہوئی اور اس کا غضب ٹوٹا، جن سے بہت لوگ بندر اور سور تک بن گئے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور یہ سب اس طرح ہوا کہ وہ طاغوت کے بندے تھے، یعنی وہ اللہ کے طاغوت، اللہ کے اور حق کے مد مخالف جو قوت ہوتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو فرمایا کہ میں نے بندر، اللہ فرما رہا ہے میں نے لوگوں کو بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، ان پر عذاب بھی ٹوٹا، ان پر لعنت بھی کی۔ اے میرے بندوں تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے کیوں لعنت کی، میں نے کیوں ان کو بندر بنایا انسانوں کو، میں نے کیوں انسانوں کو سور بنایا، میں نے کیوں انسانوں پر پتھروں کی بارش کی، آخر وہ کرتے کیا تھے؟ کوئی ایک گناہ صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا اسی لیے کہ عبد الطاغوت، میں حق تھا اور میرے مد مقابل جو باطل آتا تھا وہ اس کی اطاعت میں لگ جاتے تھے۔ اور بندگی اور عبدیت یہ ہے کہ میری اطاعت میں لگا جائے۔ یہ اطاعت کا کوئی پارٹ ٹائم تصور نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں تو اطاعت، پارٹ ٹائم عبدیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بندے ہونے کا بھی پارٹ ٹائم کوئی تصور نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ یعنی اگر بندہ بننا ہے تو اپنی پوری شخصیت کو بندگی میں ڈالیے، آپ کا فکر بھی اس میں آتا ہے، آپ کا کردار بھی اس میں آتا ہے، آپ کا عمل بھی اس میں آتا ہے، آپ کے مالی لین دین بھی اس میں آتے ہیں، آپ کی زبان کا کلام بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شخصیات اس لیے منتشر ہیں کہ پوری کی پوری شخصیت ڈیوائیڈڈ ہے۔ اگر کسی کا عمل مسلمان ہے تو اس کی فکر کافر ہے، اگر کسی کے فکر مسلمان ہے تو اس کا عمل غافل والا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کی زبان ایک فاسق اور فاجر والی ہے، وہ گالیاں بکتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور سازشی کرتا ہے۔ تو گویا یہ وہ اختلاف ہے، اسلام اور عبادات اور قانون الہی مؤثر کیوں نہیں ہے ہماری شخصیات پر، اس کی وجہ یہ ہے وہ کل چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الیوم اقبلت لکم، ہاں میں نے تم پر مکمل کر دیا، اکملت، کاملا یکمل اکملا، یعنی آخری حد تک مکمل دین ہے۔ اور پھر قرآن نے ہی کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین ہے بھی مکمل اور دین میں داخل بھی مکمل ہونا ہے۔ نہ دین خود کو جزوی چیز ہے، نہ یہ جزوی داخلے کو قبول کرتا ہے، کموڈیٹ کرتا ہے، نہیں یہ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ ایک مکمل چیز ہے، اس میں مکمل داخل ہونا ہے، اور مکمل داخل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار اور اس کا جواز یہ ہے کہ آپ اس عبادت کے مفہوم میں اپنی پوری شخصیت کو ڈالیں۔ اب اس کا ریلیونس کیا ہے؟ یہ وہ قدریں تھیں عبادت کی، یہ وہ حقیقی عبادت کا تصور تھا جو معاشرے سے مسخ ہوتا جا رہا تھا۔ جب یزید حکمران بنا، حضرت معاویہ کے بعد یزید جب حکمران بنا تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ کہیں مسجد میں، کسی مسجد میں تالا لگا، نماز بند ہوئی؟ نہیں، اگر نماز بند ہوتی تو پھر بھی حسین نکلتے، چونکہ یہ جتنی قدریں دین نے دی ہیں ہر قدر اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے، تو اس نے کچھ دوسری قدریں ان کو پامال کرنا شروع کر دیا، اخلاقیات پامال ہو گئیں، مالی کرپشن آ گئی، عہدوں پر جو کمپیٹنٹ لوگ تھے ان کو ہٹا کر نوجوان نا تجربہ کار اپنے جو خوشامدی طبقہ تھا ان کو بھرتی کر دیا۔ پھر اس کے بعد حق و باطل کی تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی تھی وقتوں کے ساتھ ساتھ۔ صحابہ کرام جو سب سے مقدس طبقہ تھا رسول اللہ کے بعد، ان کی توہین کی جا رہی تھی۔ آپ دیکھیے بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے 2 علم کے تھیلے دیے ہیں، ایک بیان کر دیا ہے، اگر دوسرا بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ اس ایک روایت سے آپ کبھی اندازہ تو کریں کہ ابھی صحابہ کا دور تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص موجود تھا، کثیر روایت صحابی، ایسی تو اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھی کہ ابو ہریرہ جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں اگر وہ حدیث رسول بیان کروں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے۔
یعنی وہ ماحول بن چکا تھا کہ حق کا بیان کرنا محال ہو چکا تھا۔ اس وقت عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ نفل اور نماز اور تسبیح لے کے مصلی بچھا لیں، بلکہ اس وقت اس کا تقاضا یہ تھا کہ فرض ادا کریں اور نفلوں کو ترک کر کے ان قدروں کی بحالی کے لیے سفر کیا جائے۔ یہ وجہ تھی کہ امام حسین نے باندھا ہوا احرام کھولا اور حج کو ترک کر کے کربلا کا سفر کیا، تاکہ وہ جو عبادت کی روح ہے اس کی بحالی کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ یہ وہ اصل کرکس تھا جو آج اس عبادت کے ایک تصور کے ذیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اللہ کو منظور ہوا تو عبادت کے اگلے جو 3 مفہوم رہتے ہیں ان کا پھر قرآن مجید سے ریلیونس اور پھر ان کا کربلا اور امام حسین کی جد و جہد سے ریلیونس، اس پر بات کریں گے۔